یہ صحن حرم کا صدقہ ہے، دیوار حرم کی پرچھائی، یہ علم کا ایسا خادم ہے، مخدوم ہے جس کے شیدائی، اس دین کے بہتے دریا میں تعلیم کے موتی پلتے ہیں، اس دین کے بہتے دریا میں تعلیم کے موتی پلتے ہیں۔ صاحب غفرانی ناظم اعلیٰ مدرسہ اسلامیہ عربیہ فیض العلوم، میں حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ میدان خطابت میں جلوہ گر کرنے جا رہا ہوں کہ صاحبہ کھانا بدوشوں کے حوالے کر دے، کہ صاحبہ کھانا بدوشوں کے حوالے کر دے، ارے یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے، ارے ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کا کھانا، بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے۔ حضرت جناب مولانا حکیم فروان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ عزت و احترام کے مستحق اکابر علماء کرام اور بزرگوں، جوانوں، پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماؤں، بہنوں اور پیاری بچیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی محبت پر اور اپنے نبی کی محبت پر مدرسے کے اس وسیع میدان کے اندر جمع فرمایا، اور اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو وہ دن نصیب فرمایا کہ جس کا ہم مہینوں سے انتظار کرتے ہیں۔ یہاں صرف جو بیٹھے ہیں اور جو مستورات آئی ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر، کام کاج چھوڑ کر، صرف اللہ کی محبت میں اور نبی کی محبت میں، اور اللہ تبارک و تعالی تو مغفرت کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، خطبات مدنی کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک منشی تمیز الدین رحمت اللہ علیہ تھے، یہ منشی تھے اور یہ کسی سرکاری دفتر میں کام کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت جب یہ جا رہے تھے اپنے ڈیوٹی انجام دینے کے لیے تو ان کا گزر ایک بستی سے ہوا۔ جب بستی سے ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ چند لوگ ہیں اور ایک انسان پڑا ہوا ہے، ایک ایمان والا پڑا ہوا ہے۔ وہ انہوں نے وہاں جا کر دیکھا، پوچھا بھئی یہ جمع غفیر اور یہ آدمیوں کی تعداد، بوڑھے بھی ہیں جوان بھی ہیں اس مجمع کے اندر، آخر کیا بات ہے؟ کہ حضرت ان کی کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں مل رہا ہے، جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں مل رہا ہے۔ منشی جی سے کہنے لگے، منشی جی آپ کچھ جانتے ہیں؟ کہ ہاں میں تھوڑا جانتا ہوں، چلو آپ ہی پڑھا دیجئے۔
حضرت نے فرمایا چلو غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، اور اس کے بعد جب میت تیار ہو گئی آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت نے سوچا اور ثواب لے لوں، اور ثواب لے لوں، چل اسے قبر تک پہنچا دوں۔ قبر تک قبرستان لے جایا گیا، قبر کے اندر اتارا گیا۔ منشی تمیز الدین رحمت اللہ علیہ قبر کے اندر خود اترے اور جیب کے اندر ایک کارڈ، ایک آئی ڈی کارڈ یا کہہ لو ان کی ڈیوٹی کا دکھانے والا سرٹیفکیٹ ان کی جیب میں رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے میت کو قبر کے اندر اتارا، وہ جیب میں سے وہ کاغذ نکل کر گر گیا۔ جب گر گیا اب منشی جی کو کوئی علم نہیں، منشی جی کہنے لگے میں تو دیر ہو گئی بھائی ساتھیوں میں چلا، میں کھانا وانا کچھ نہیں کھاؤں گا، میں اپنی ڈیوٹی کے لیے چلا۔ اب وہاں جب دفتر پر پہنچے تو اس نے کہا، گیٹ والے کیپر نے کہا لائیے اندر داخل ہونے کے لیے، آپ کے پاس کارڈ ہے؟ انہوں نے جیب میں ڈال کے دیکھا ایسے، کارڈ تو نہیں ہے۔ اب نوکری خطرے میں پڑ گئی۔ منشی تمیز الدین رحمت اللہ علیہ کو خیال آیا کہ جس گاؤں سے میں آیا ہوں اور میں نکل رہا تھا وہاں ایک میت تھی، اس کی کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں مل رہا تھا، ہو سکتا ہے وہ کارڈ اس کی قبر میں گر گیا ہو، کارڈ اسی قبر میں گر گیا ہو۔ یہ گاؤں والوں کے پاس گئے اور گاؤں والوں کے پاس جا کر کہتے ہیں دیکھو میری نوکری خطرے میں ہے اور میں آپ سے اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں اس قبر کو کھود کر دیکھ لوں جس میں میرا کارڈ گرا ہوا تھا، جس میں میت کو دفنایا گیا تھا۔ خیر بہرحال لوگوں نے کہا آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، آپ ایسے وقت میں ہمیں ملے جب کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا اور پڑھانے والا بھی نہیں تھا، چلو ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک گاؤں کی تعداد ہوگی لمبی چوڑے انسانوں کی، جوان بھی بوڑھے بھی۔ قبر کو کھودا گیا، قبر کے تختے ہٹائے گئے تو دیکھتے کیا ہے، وہ کارڈ ہے اور کارڈ کے نیچے پھول پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کیسا آدمی تھا کہ نمازی بھی ایسی تھا، نمازی بھی نہیں پڑھتا تھا، کیسا آدمی تھا یہ بوڑھا کہ اس کا تو کوئی سہارا نہیں، اس کی ایک بیٹی ہے گھر کے اندر۔ بیٹی کے سے پوچھے چلو گھر کے حالات معلوم کرتے ہیں۔ بیٹی کے پاس گئے، بیٹی سے جا کر پوچھا کہ دیکھو میں مغفرت کے اوپر بتلا رہا ہوں، یہاں وہی آئے گا جس کو اللہ بلائے گا، یہاں پر وہی مستورات اور خواتین آئیں گی کہ جن کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی اور اللہ مغفرت کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ منشی تمیز الدین رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ بیٹیا تیرے باپ کا کیا عمل تھا؟ تو وہ کہنے لگی میرے ابا کو تو صحیح سے وضو کرنا بھی نہیں آتا تھا، صحیح سے کلمہ بھی نہیں آتا تھا، ایک کتاب ہے وہ رکھی، میرے ابا اپنے ہاتھ پیروں کو دھوتے ایسے کر کے اور اس کتاب کو اٹھاتے اور انہوں کہتے میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ نے کہا بیٹیا وہ کتاب لے کر آ، وہ کتاب لے کر آ۔ وہ کتاب لائی گئی۔ منشی تمیز الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تو میرے بھائیوں بزرگوں حابل والوں اور حابل کی مستورات، میری مسلم خواتین ماؤں بہنوں، تو وہ کتاب کیا تھی؟ وہ کتاب اللہ تھی، قرآن تھا۔ تو حضرت کہنے لگے اللہ نے تیرے ابا کیا پڑھتے تھے؟ انگلی پھیرتے تھے، ان پڑھتے، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ اللہ نے انگلی پھیرنے کے اوپر اس کی مغفرت کر دی۔ تو میرے بھائیوں اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے مغفرت کرنے کے لیے۔ خیر بہرحال اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ جو مستورات، جو خواتین، بزرگ، جوان یہاں آئے ہیں، اللہ سب کی نسلوں میں دین کے دائی، شہدائی، حافظ، عالم، بامل پیدا فرما دے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا سہارا لیا خطبے کے اندر، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان ایام کو، ان دنوں کو لوگوں کے درمیان میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ جو ہمارے استاد محترم بتلا کر گئے کہ یہ حالات جو ہے نا یہ وقتی حالات ہیں، یہ وقتی حالات ہیں، لیکن ان حالات کے اندر ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو تیاری کرنی چاہیے، اور ایک ایمان والا اور ایک ایمان والی حالات سے نہیں گھبراتی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ ان ایام کو، ان دنوں کو لوگوں کے درمیان میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔
وقت کے اعتبار سے حالات آتے ہیں، زمانے کے اعتبار سے حالات آتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو حالات آئے وہ انبیاء کی جماعت پر آئے۔ اٹھاؤ تاریخ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کو بنایا، اور اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا، اور مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو سب سے اشرف اور افضل بنایا، اور انہی انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور انہی انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دار فانی کے اندر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور ہندوستان کی سرزمین پر اتارا۔ آدم علیہ السلام ایک لمبے زمانے تک اور ایک لمبے عرصے تک رب کے سامنے روتے رہے اور بلبلاتے رہے اور دامن پھیلا کر بھیک مانگتے رہے، اللہ مولا تو میرا مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ آدم علیہ السلام روتے گئے، آپ کی آنکھ کا آنسو نہ ٹوٹا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں معاف فرما دے۔ تو حضرت آدم سے میرے رب نے فرمایا، اے آدم آپ محمد کو کیسے جانتے ہیں؟ تو حضرت آدم نے فرمایا، اللہ جب آپ نے مجھے اپنے دستے مبارک سے بنایا، میرا پتلا تیار کیا اور میرے اندر جان دوڑائی تو میری آنکھیں کھلی، تو جب میری آنکھیں کھلی ہیں تو میں نے عرش کے پاؤں پر، عرش کے پائے پر لکھا ہوا دیکھا تھا، یعنی عرش پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہستی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آدم ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ پھر آیا شیس علیہ السلام کا دور، پھر آیا نوح علیہ السلام کا دور، دیگر انبیاء کا دور آتا گیا، سب نبی پر حالات آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ 950 برس اپنی قوم پر محنت کرنے والے کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ چند لوگ ایمان لائے اور چند لوگوں نے انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کو ٹھکرایا اور آپ کے نبی ہونے، آپ کی نبوت کو ٹھکرایا۔ جو لوگوں نے مانی وہ کامیاب ہو گئے۔ اس سے آگے چلیے تو پھر آیا یحییٰ علیہ السلام کا دور، زکریا علیہ السلام کا دور، ابراہیم علیہ السلام کا دور۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب پر حالات آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک حالات آئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے پینڈے کر دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کون کھڑا ہو گیا؟ فرعون کھڑا ہو گیا۔ تو دیکھو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب سے زیادہ حالات آئے ان پر انبیاء کی جماعت پر آئے ہیں۔ پھر آخر میں شہنشاہ بتا، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے۔ آپ اپنی ماں کے شکم کے اندر موجود تھے، بدن کے اندر موجود تھے۔ تو آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، حضرت آمنہ بیوہ ہو گئی، شوہر کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کی عمر 6 سال ہوئی ہے۔ آپ کی ماں کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ان کو ان کی نانی کے یہاں لے کر چلتی ہوں، اور مقام ابوا پر ان کے والد کی قبر ہے اور وہاں والد کی قبر کی زیارت کرا کر لے کر آؤں گی۔ اب میرے نبی حضرت آمنہ کی انگلی پکڑ رکھی ہے، حضرت آمنہ آگے آگے چلتی ہیں اور میرے نبی اور آپ کے نبی سچے نبی امام الانبیاء پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور ساتھ میں حضرت ایمن ہے۔ حضرت ایمن کون ہے؟ حضرت عبداللہ کی باندھی تھی، یہ ساتھ چلتی ہیں، مدینہ منورہ پہنچتی ہیں۔ میرے نبی نے امت کے انسانوں کو یہ پیغام پہنچایا، اور لوگوں ماں باپ کے آگے نہ چلنا، ماں کے آگے نہ چلنا۔ وہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ آج ماں کے پیچھے چلتے ہیں۔ مدینہ منورہ کچھ دن قیام فرمایا، پھر واپسی کا ارادہ فرمایا، مقام ابوا پر پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، غالباً دل کا دورہ پڑا ہوگا، یہ تو رب جانے یا حضرت آمنہ جانے۔ آپ علیہ السلام کی انگلی چھٹ گئی اور آپ زمین پر گر گئی، آپ پر نزا کا عالم شروع ہو گیا، کبھی آنکھیں کھولتی ہیں کبھی آنکھیں بند کرتی ہے۔
جاؤ ان گھروں کا جائزہ لو جن گھروں کے اندر مائیں موجود نہیں ہیں۔ آج کھاٹ پڑی ہوئی ہے لیکن ماں بیٹھنے والی موجود نہیں ہے۔ آج گھروں کے اندر کپڑے موجود ہے، کوئی ماں کے کپڑے پہننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا کاش کہ میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور چلو میرے باپ کا انتقال ہو گیا، کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی فرض نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور صحابہ میرے مقتدی ہوتی اور میں اقتداء شروع کر دیتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی درمیان میں میرے ماں کے کمرے کی کھڑکی کھلتی، حضرت آمنہ مجھے آواز دیتی یا محمد یا محمد، تو میں اسی وقت نماز کی نیت توڑ کر اپنی ماں کا کہنا مانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مقام ابوا پر موجود ہے، کبھی آنکھیں کھولتی ہے کبھی آنکھیں بند کرتی ہے، بار بار دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہوگا میرے چلے جانے کے بعد ارے وہ نبی ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آسمانوں کو بنایا، ارے وہ نبی ہے جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں کو بنایا، یہ وہ نبی ہے جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے وجود کو بنایا، یہ امام الانبیاء ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حالات ایسے ہیں، آج ماں بھی چھوڑ کر جا رہی ہے، یہ وہ نبی ہے کہ ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، اب 6 سال کی عمر ہوئی ہے، ماں آنکھیں کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد اور میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت آمنہ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا میرے لال کا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے، ایک عورت آگے بڑھی ہے اور حضرت ام ایمن، عورت دل کی نرم ہوتی ہے، یہ حضرت عبداللہ کے گھر میں کام کاج کرنے والی تھی، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا ہے اور آپ علیہ السلام کی ماں اسی حال میں انتقال کر گئی، دنیا سے پردہ فرما گئی۔ حضرت آمنہ نے آپ کے آنسوؤں کو پوچھا، آپ کو سینے سے لگایا، آپ کو سہارا لگایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روئیے مت نہ، میں آپ کی ماں ہوں، آپ چپ ہو جائیے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ ان ایام کو، ان دنوں کو لوگوں کے درمیان میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ وقت کے اعتبار سے حالات آتے ہیں لیکن حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، حالات اللہ کے نبی پر آئے، حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر آئے۔ دیکھو اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ میرے رب نے بیان فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ان لوگوں پر حالات آتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ دکھلا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تاج نبوت عطا فرمایا اور آپ نے یہ اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کلمہ پڑھو، اللہ کی وحدانیت کو سمجھو، اللہ کی ربوبیت کو سمجھو، اللہ کی الوہیت کو سمجھو، اللہ کی ربوبیت کو سمجھو اور مجھے وقت کا نبی مانو۔ تو آپ کے جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے، آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ عتبہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سرداری دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عتبہ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو مکہ کی دولتوں کے انبار چاہیے تو یہ مکہ کے دولتوں کے انبار آپ کے لیے موجود ہیں، اگر آپ کو سونا چاہیے تو آپ کے لیے سونا تیار ہے، آپ کے لیے سونا موجود ہے، اگر آپ کو چاندی چاہیے عتبہ کہہ رہا ہے اور میرے نبی سن رہے ہیں اگر آپ کو کوئی حسین عورت چاہیے تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے سامنے آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دی جائیں گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا آپ اپنے مشن سے باز آ جائیے اور ان صحابہ پر پابندی لگائیے کہ آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی
تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں میرے اوپر کیا حالات، تمہارے اوپر کیا حالات، ہم تو آزاد ہیں۔ آج مسلمان حالات سے گھبراتا ہے، آج مسلمان مائیں بہنیں حالات سے گھبراتی ہے، جبکہ ایک ایمان والا حالات سے نہیں گھبراتا، ایک ایمان والی حالات سے نہیں گھبراتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، عتبہ کہہ رہا ہے، اگر آپ کو سرداری چاہیے، آپ کو بادشاہت چاہیے، آپ کو مال و دولت چاہیے، آپ کو عورتیں چاہیے، یہ سب تمہارے لیے موجود ہے، لیکن آپ اپنے مشن سے باز آئیے۔ تو میرے نبی اور حضرت آمنہ کے لال نے اس وقت کیا فرمایا؟ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو۔ حضرت آمنہ کے لال نے فرمایا کہ اس کلمے کو میں ہر پکے کچے گھر میں پہنچا کر رہوں گا۔ یہ جو مجھے کلمہ ملا، آپ کو ملا، اللہ کے نبی میرے پاس آئے، آپ کے پاس آئے نہیں آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تنگ کیا گیا، مکہ کی زمین آپ پر تنگ کی گئی، اور سب سے پہلا جو مدرسہ بنا ہے، میرے نبی پڑھاتے ہیں اور میرے نبی استاد ہیں، جبریل آ کر پڑھاتے ہیں اور میرے نبی صحابہ کو پڑھاتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور مکہ کے کافروں کو یہ بات گوارا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اور جو شریعت لے کر آئے ہیں، جو مذہب لے کر آئے ہیں، وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جو ان کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے ایمان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے مشورہ کیا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفہ کے چبوترے پر موجود ہیں اور صحابہ سامنے بیٹھتے ہیں، اور صحابیات بھی بہت دور علم حاصل کرتی ہیں کہ نبی کی زبان سے کچھ نکلے گا، اور ہم علم مل کر اپنے سینوں میں پیوست کریں گے، اپنی زندگیوں میں بسائیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھو اس ابو ہریرہ کو دیکھو، اس انس کو دیکھو، ابو ہریرہ کے گھر کے اندر فاقے ہیں، روٹیاں موجود نہیں ہیں، اور کہتا ہے مدینے کے اندر خلافت لائیں گے، بہت بڑی باتیں اونچی کرتا ہے۔ اس انس کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی لگائی جائے، صحابہ پر پابندی لگائی جائے، قرآن بند کر دیا جائے، قرآن پڑھانے والوں پر اور قرآن پڑھنے والوں پر اور قرآن سیکھنے والوں پر اور قرآن سکھانے والوں پر پابندی لگائی جائے۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور قرآن نہ سننے دو اور قرآن نہ پڑھنے دو، تم غالب آ جاؤ گے، تم غالب آ جاؤ گے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ دین بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، اور مکہ کی زمین آپ پر تنگ کر دی گئی، آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے، اور آپ نے یہ اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو ایک عورت آگے بڑھتی ہے، کبھی صحابہ آگے بڑھتے ہیں، کبھی صحابیات ایمان قبول کرتی ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر رسیدہ عورت ہے، اور 70 سال ان کی عمر ہے، ان کا ایسا کوئی سہارا نہیں ہے، لاٹھی کے سہارے سے چلتی ہے۔ اب ابو جہل کو معلوم ہوا کہ سمیہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا چکی ہے، اللہ کی وحدانیت کو اپنے دل کے اندر بٹھا چکی ہے، اللہ کی ربوبیت کو اپنے دل کے اندر بٹھا چکی ہے، اللہ کی الوہیت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھا چکی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان چکی ہے۔ یہ ابو جہل نے مشورہ کیا، اپنا لشکر بھیجا، اپنی پولیس بھیجی، کس کے اندر؟ مکہ کے اندر، کہ حضرت سمیہ کو گرفتار کیا جائے۔ ہاں جب عورت دل پہ لیتی ہے تو جان دے دیتی ہے، لیکن سمیہ نے یہ کلمہ زبان سی نوک سے نہیں پڑھا تھا، بلکہ دل کی گہرائیوں سے پڑھا تھا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے ان کا امتحان لیا، ان کے دلوں کو امتحان لیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کو جانچا پرکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ماننے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل یاسر کے گھر کے خاندان، آل یاسر کا خاندان جس پر مکہ کے کافر ظلم کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی مکہ کے اندر موجود ہے۔ ابو جہل کا لشکر پہنچا، اس کی پولیس پہنچی، اور حضرت سمیہ کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد مکہ کے چوک کے اندر لایا گیا، پھر مکہ کے چوک میں لانے کے بعد 2 اونٹ ہاک کر لائے گئے۔ آپ کا پیر ایک اونٹ سے باندھا گیا، دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھا گیا۔ اب حضرت سمیہ سے ابو جہل کہنے لگا، سمیہ
دیکھ ہمارے خداؤں کو مان لے اور اللہ کی وحدانیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے۔ تو حضرت سمیہ کہتی ہے جان دے سکتی ہوں لیکن ایمان نہیں دے سکتی، اپنی جان کے ٹکڑے کرا سکتی ہوں جسم کے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ تو کہا سمیہ تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ ہاں میری آخری تمنا ہے، میری آخری آرزو ہے، میرا بیٹا وہاں پر موجود ہے، میرے بیٹے کو بلا کر لایا جائے۔ آپ کا بیٹا مکہ کے چوک کے اندر آیا اور اپنی نگاہوں کو اٹھایا تو آپ کی ماں عمر رسیدہ تھی اور بڑھاپے کے مارے ہاتھ پیر کپ کپا رہے تھے۔ تو یہ حالت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر لے آیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا گھبرانا نہیں، رو مت نہ، میرے نبی تک اور میرے آقا تک میرا سلام اور میرا پیغام پہنچا دینا، آخری سلام ہے، اور یہ کہہ دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حضرت سمیہ نے وہاں پر مکہ کے چوک میں بلایا ہے۔ آج ابو جہل نے اور ابو جہل کے لشکر نے اور ابو جہل کے گروہ نے اور ابو جہل کے ماننے والوں نے میری ماں کو گرفتار کر لیا ہے اور مکہ کے چوک کے اندر لٹا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی میری ماں کو تو جنجیروں سے باندھ کر رکھا ہے، 2 اونٹوں سے باندھ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے، آپ نے اپنے نگاہ نبوت کو اٹھایا اور حضرت سمیہ کے چہرے پر ڈالا تو آپ کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ آپ نے فرمایا سمیہ ایمان پر پکی رہنا، ایمان سے نہ پھر جانا۔ تو حضرت سمیہ سے ابو جہل کہنے لگا، بڑھاپے کی وجہ سے ہاتھ پیر کپ کپا رہے تھے کہ گھبرا گئے، ڈر گئے۔ تو کہا ابو جہل سن، یہ کلمہ میں نے زبان کی نوک سے نہیں پڑھا ہے بلکہ دل کی گہرائی سے پڑھا ہے، یہ کلمہ میری نسوں میں ہے، یہ کلمہ میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے۔ جان دے سکتی ہوں، اپنے جسم کے ٹکڑے کرا سکتی ہوں ابو جہل، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتی، اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی، اللہ کی ربوبیت کا انکار نہیں کر سکتی، آپ علیہ السلام کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتی۔ ابو جہل نے برچا مارا، اونٹوں سے آپ چلا دیے گئے، آپ کو چیر دیا گیا اور حضرت سمیہ اپنے ایمان پر جمی رہی۔ اللہ نے حضرت سمیہ کو کامیاب کر دیا اور ابو جہل کو ناکام کر دیا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ ان ایام کو، ان دنوں کو لوگوں کے درمیان میں بدلتے رہتے ہیں۔ حالات کے اعتبار سے حالات آتے ہیں نا، ہر ایک ایمان والوں پر اتنے بڑے بڑے ظالم اور جابر آئے کہ ان مدرسوں کو بند کر دیا جائے، مسجدوں کو بند کر۔ مسلمانوں کہاں کھو رہے ہو؟ آج کا نوجوان، آج میں اپنا درد بیان کر رہا ہوں۔ اے ماں، جب تو حیا دار تھی اور تو پاک دامن تھی، تیری عزت کی حفاظت کرنے کے لیے حضرت عبداللہ کو اللہ نے اپنے راستے سے بھیجا تھا۔ میری ماں و بہنوں، آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک وبا چل رہی ہے، مسلمان بچیوں کو مرتد کیا جا رہا ہے، مسلمان بچیاں اپنا دین چھوڑ کر اور اپنا مذہب چھوڑ کر، آج مجھے فکر ہے میری بلڈنگ بن جائے، آج مجھے فکر ہے 1 بیگھے نہیں 2 بیگھے کر لوں، آج مجھے فکر ہے میرا گھر کیسے بن جائے، آج مجھے فکر ہے میرے بچے عالم اور میرے بچے ڈاکٹر کیسے بن جائے۔ آج مسلمان بچیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، وہ میری بٹیاں نہیں ہیں، آپ کی بٹیاں نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا پر دیکھو اور نہ جانے اخبارات کی سرخیوں کے اندر دیکھو، کوئی زینب ہے تو کوئی عائشہ ہے تو کوئی کسی کا نام ہانیہ ہے۔ یہ مسلمان بچیاں ہیں، یہ دین چھوڑ کر غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ وہ کلاوہ باندھنے والا اور وہ گلے میں انگوچھا ڈالنے والا جس کے اپنے باپ کا بھی پتہ نہ ہو۔ مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو اور کیوں اپنے گھروں کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہماری مسلمان بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ خدا کی قسم دل روتا ہے، میرا ایمان روتا ہے کہ جب ایک مسلمان بچی غیر کے ساتھ جاتی۔ ہائے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، جب تو اے با حیاتی اور تو عزت والے تھی تو تیرا مکان ایک یہودی کے مکان کے برابر میں تھا، تو غربت میں پلی تھی، تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، تیری ماں کا انتقال ہو گیا، تو بے سہارا ہو گئی، اس یہودی کا مکان تیری برابر، تیری
मकान के बराबर में मौजूद था। जब तू पर बड़ी होती चली गई, ये यहूदी गलत नजरें तेरे ऊपर दौड़ाने लगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे। तू रातों को रोती है और दिन में बिलबिलाती है कि काश मेरी इज्जत की हिफाजत करने के लिए अल्लाह किसको भेजेगा। तो हजरत अब्दुल्ला जिहाद में गए थे, अल्लाह ने आवाज डाली, दिल के अंदर ये बात डाली, अब्दुल्ला मेरे रास्ते को छोड़ दे। और उस बिटिया ने क्या कहा था उस वक्त, ओ यहूदी सुन ले, आज मेरा चचा यहाँ होता, मेरी बस्ती के अंदर मौजूद होता, मेरे महल्ले के अंदर मौजूद होता, मेरे गांव के अंदर मौजूद होता, तो मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश नहीं कर सकता। ये बेचारी रो रही है, अल्लाह तो मेरी मदद फरमा दे। अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला के दिल में ये बात कही, अब्दुल्ला जिहाद को छोड़ दे, मेरे रास्ते को छोड़ दे। आज मेरी बंदी ने, तेरी भतीजी ने तुझे चचा कहकर पुकारा है और एक यहूदी तेरी इज्जत पर हमला करने वाला है। हजरत अब्दुल्ला अपने घोड़े पर सवार हुए, हाथ में तलवार ली और उस गांव में पहुंचते हैं, उस महल्ले में पहुंचते हैं, उस बस्ती में पहुंचते हैं। बिटिया तूने मुझे पुकारा? चचा हाँ आपको मैंने पुकारा। बाप मेरा ना रहा, माँ मेरी ना रही, मैं तो यतीम हूँ, बेसहारा हूँ, गुर्बत में पली हूँ। हाँ जब गरीबी आती है तो इज्जतें नीलाम होती हैं, जब गरीबी आती है तो गरीबों की बच्चियां जवानी के अय्याम घरों की दहलीज पर काट देती हैं, लेकिन उनके रिश्ते कोई करने के लिए तैयार नहीं होता। हजरत अब्दुल्ला ने कहा बिटिया क्या बात है? चचा यहूदी का मकान है, छोटी थी जब खतरा नहीं था, बड़ी हो गई, बाप का सहारा नहीं, मेरा तो कोई नहीं है, मेरी इज्जत पर हमला करने वाला है। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा बिटिया दावत दे इस यहूदी को, इस बुला। यहूदी कौन? मेरी जान का दुश्मन, आपकी जान का दुश्मन। जान की बात नहीं है, ईमान का दुश्मन, कुरान का दुश्मन। आज नौजवानों को बेकार कर दिया यहूदियों ने कि सारी रात सीरियल देखते हैं, सारी रात फिल्में देखते हैं, और आज मुसलमान बच्चियां गुमराह हो रही हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम चला रही हैं। कोई हिंदू अपना नाम मुस्लिम रखता है, आज उससे बातचीत करती है, तुम्हारी हया कहाँ चली गई? चाचा मेरी इज्जत पर हमला होने वाला है, मेरी इज्जत को बचा लीजिए। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा बुला, दावत दे। दावत दी गई, आप ओट में खड़े हो गए, हाथ में तलवार थी, उस यहूदी के सर को पकड़ा और सर तन से जुदा कर दिया। बिटिया ने कहा चाचा चाची इंतजार कर रही हैं, मेरी बहनें इंतजार कर रही हैं, मेरे भैया इंतजार कर रहे हैं, इतने दिनों में लौट कर आए हो, कहा घर तो हो जाओ, घर तो चले जाओ। तो कहा बिटिया जिंदा रहा तो मुलाकात हो जाएगी, वरना कल कयामत के दिन मैदान महशर में मुलाकात हो जाएगी, हौज़े कौसर पर मुलाकात हो जाएगी। मेरी माओ बहनों और प्यारी बच्चियों, मेरे नबी ने फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया का होना ईमान का एक हिस्सा है। अपनी आंखों में हया का सुरमा लगाओ, अपनी इज्जतों की हिफाजत करो, अपनी बच्चियों की तालीम अच्छी दो, इन्हें कुरान से जोड़ो, इन्हें अहादीस से जोड़ो। तो देखो हालात आएंगे, ईमान वालों को और ईमान वालियों को हालात से नहीं घबराना है। अल्लाह ने जन्नत तुम्हारे लिए आसान कर दी है। मेरी माओ बहनों, मैं आपको दिलाना चाहता हूँ, कि याद दिलाना चाहता हूँ, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह ने आपको 4 बेटियां अता फरमाई थी, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया, फातिमा। पहली का चांद नजर आया, हजरत फातिमा ने अपनी निगाहों, अब हजरत फातिमा के घर ये खबर पहुंची कि पहली का चांद नजर आया। तू भी देख ले, मदीने की हर औरत ने चांद देखा। काय पर अपने घरों पे चढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर आए, आपने फरमाया बिटिया आज चांद ना देखा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिटिया ने क्या फरमाया? खास तौर से मेरी माओ बहनों और प्यारी बच्चियों सुनो कि अल्लाह के नबी, हाँ चांद का मुझे मालूम हुआ कि चांद दिखा है, लेकिन मेरी हया ने और मेरी गैरत ने ये गवारा ना किया कि तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिटिया है, हसन हुसैन की माँ है। तू अपनी छत पर चढ़ेगी और तुम मदीने के अंदर चांद देखेगी, और मदीने के गैर महरम लोग अपने घरों पर छड़े हुए होंगे, कहीं ऐसा ना हो फातिमा की निगाहें उन गैर महरमों के साथ न टकरा जाए। अब्बा आपकी बेटी की इस हया ने, आपकी बेटी की इस ज़मीर ने और आपकी बिटिया के इस ईमान ने चांद देखने नहीं दिया। ये हया जबकि चांद देख लेती कोई मुज़ायका नहीं था। मेरी माओ बहनों, हालात पर जमना है और हालात से नहीं घबराना है, अपने ईमान की हिफाजत करनी है। तो देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कौन खड़ा हो गया?
ابو جہل کھڑا ہو گیا، سمیہ ایمان لائی تو کامیاب ہو گئی، ابو جہل ناکام ہو گیا۔ اور حضرت زنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ابو جہل کے دفتر میں کام کرنے والی ہیں۔ ابو جہل باہر سے آیا تو اسے پانی پلایا، ابو جہل باہر سے آیا تو اسے ہوا کر دی، ابو جہل باہر سے آیا تو اس کے لیے بستر بچھا دیا۔ یہ نوکرنی تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اپنے دل کے اندر بٹھا چکی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان چکی تھی۔ ابو جہل کو معلوم ہوا کہ تیرے محل میں، شاہی محل کے اندر جو نوکرنیاں موجود ہیں، ان نوکرنیوں میں سے ایک نوکرنی، ایک باندھی، عورتوں میں سے ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا چکی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد اور ماننے والیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ محمد کا دین غالب ہوتا جا رہا ہے۔ خدا نے دکھلایا کہ محمد کا دین اور محمد کی شریعت پوری دنیا کے اندر پھیلی نہیں پھیلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک صحابیہ ہے، یہ ایمان لے آئی۔ ابو جہل نے پہلے تو اپنے محل کے اندر اسے پکڑا اور کہنے لگا، اے زنیرہ، میرے دربار میں رہتی ہے، کام میرے لیے کرتی ہے، کپڑے میں پہناتا ہوں، کھانا میں کھلاتا ہوں، نوکری میں دیتا ہوں اور کلمہ نبی کا پڑھتی ہے کہ ہاں پڑھتی ہوں۔ یہ مکہ کے چوک میں لایا، 10-12 افراد تھے۔ مکہ یوں کہہ لو کہ کفار کا جم گھٹا موجود تھا، کوئی دائیں سے مارے، کوئی بائیں سے مارے، کوئی آگے سے مارے، کوئی پیچھے سے مارے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، زنیرہ پھر جا، آجا ہمارے معبودوں کی طرف، آجا ہمارے معبودوں کی طرف، ہمارے خداؤں کو خدا مان لے۔ تو حضرت زنیرہ کہہ گئی، نہیں، جان دے سکتی ہوں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ نبی نے احسان کیا ہے، ہم تو غلاظت میں پڑے ہوئے تھے، ہم تو گندگیوں میں پڑے ہوئے تھے، 360 خداؤں کی عبادتیں کرتے تھے، ہم تو پتھروں کی پوجا کرتے تھے، ہم تو پتھروں کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ نبی ہمارے اوپر آئے ہیں، نبی نے ہمیں آ کر بتلایا اللہ ہے، اللہ کی وحدانیت کو بتلایا، اپنی رسالت کو بتلایا۔ ہم اقرار کر چکے ہیں، ایمان دے سکتے ہیں لیکن جان دے سکتی ہوں لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ ان نے ایک پتھر اٹھایا اور وہ پتھر اٹھا کر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر مبارک میں مارا۔ وہ پتھر سر میں لگا۔ ایک عورت ہے، ایک عورت ہے۔ بتاؤ حابل کے مسلمانوں، ایسے حالات ہیں ہم پہ، ایسے حالات ہیں ہم پہ، تو حالات ایسی بھی نہیں ہے۔ ہم تو گھروں کے اندر بیٹھ کے سننے، گھروں کے اندر بیٹھ کے سننے۔ ہمارے گاؤں میں مستورات ایسی ہوتی ہیں، بس جیسے ہی اعلان ہوتا ہے بس ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ ادائے دیکھتا ہے، حساب پر آ جائے تو ہم سب مارے جائیں گے، ہم سب مارے جائیں گے۔ خیر بہرحال حضرت زنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں پتھر مارا۔ پتھر لگنے کے بعد بیچاری بے ہوش ہو گئی۔ جب بے ہوش ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو دیکھنا بند ہو گیا۔ جب دیکھنا بند ہو گیا تو ابھی ادھر ادھر پھر رہی ہے، ٹکرے مکہ کے چوک میں ہے، سہارا ڈھونڈتی ہے، غربت کی ماری ہوئی ہے، ایک ایمان والی، یہ بیچاری بے سہارا ہے، اولاد اس کے نہیں، اب یہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے ایسے کر کے۔ ابو جہل ٹھٹے مار کر ہنسنے لگا، اے زنیرہ دیکھ، ہمارے خداؤں نے اور ہمارے معبودوں نے تیری بینائی چھین لی، چل اپنے خدا سے اور اپنے اللہ سے اور نبی کے اللہ سے اپنی بینائی تو مانگ۔ یہ بات جو لگی دل پر لگی، دل پر، کس کے؟ ایک عورت کے دل پر لگی۔ اور وقت کا ظالم تھا، وقت کا جابر تھا اور وقت کا بادشاہ تھا، لیکن ایک عورت اڑی رہی، ایمان لے کر اڑی رہی، اور وہ باطل تھا، یہ حق پر تھی، حق جیت گیا اور باطل ہار گیا، اور باطل ہارنا ہی ہے۔ ہر بہرحال اب تھوڑی دیر کے بعد یہ کہنے لگی، اللہ اس نے مجھے مارا، ابو جہل نے، میں نے برداشت کر لیا، یہ میری ہڈیاں توڑ دیتا میں برداشت کر لیتی، یہ میرے جسم کی کھال اتار دیتا میں برداشت کر لیتی۔ مولا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھی، علم نجی اللہ عینین ولسانا وشفتین، آنکھوں کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ دونوں ہونٹوں کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ تو نے میرے دونوں کانوں کو بنایا، تو نے میرے دونوں پیروں کو بنایا، تو نے میرے دونوں ہاتھوں کو بنایا۔ اللہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھی تو نے سب کچھ بنایا، آج بھی تو قادر ہے، آج تیری ذات کو تانا دیا جا رہا ہے، اور یہ زنیرہ سے، اس عورت سے، نبی کی ماننے والے سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور فوراً حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا شروع ہو گیا۔ جب دیکھنا شروع ہو گیا تو ابو جہل کہنے لگا، او زنیرہ تجھے دیکھنے لگا کہ ہاں، اور زمانے کے
کے جھوٹے خدا سن اور ظالم جابر بادشاہ سن. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک عورت نے ابو جہل سے کہا, ابو جہل سن, جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی اللہ نے مجھے 2 آنکھیں عطا فرمائی تھی تو وہ دنیا کا نظارہ کرتی تھی. آج جو مجھے دوبارہ اللہ نے جو آنکھیں عطا فرمائی ہے, بینائی لوٹائی ہے, آج اللہ کے عرش مولا کو دیکھ رہی ہے. یہ تھا ایمان. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ اللہ ان ایام کو, ان دنوں کو لوگوں کے درمیان میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں. وقت کے اعتبار سے, زمانے کے اعتبار سے حالات آتے ہیں, لیکن اپنے ایمان پر جمنا ہے اور اپنے ایمان سے حالات کا مقابلہ کرنا ہے. دیکھو صحابہ کی زندگیاں, آج ہم نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ جنت مفت میں مل جائے گی. میرے رب نے قرآن کریم کے اندر فرمایا, ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. اپنے پچھلوں کو دیکھو, اللہ ان پر حالات لایا. اس وقت کے ایمان والے بھی اور اس وقت کا نبی بھی کہنے لگا متى نصر اللہ, اللہ تیری مدد کب آئے گی, اللہ تیری اعانت کب آئے گی, اللہ تیری نصرت کب آئے گی. تو فرمایا الا ان نصر اللہ قریب, گھبراؤ نہیں, ان قریب اللہ کی مدد آئے گی. لیکن کیا کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو دین شریعت پر لانا پڑے گا, اپنے آپ کو شریعت کے مطابق زندگی, اپنی زندگی کلمے کی زندگی بنانی ہوگی, جانوں کی قربانی دینی ہوگی, مالوں کی قربانی دینی ہوگی. آج میرے پر حالات نہیں, اٹھاؤ صحابہ کی زندگیاں اور صحابہ کی صحابیات کی زندگیاں, 6 دن کا فاقہ, 8 دن کا فاقہ, 10 دن کا فاقہ, لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کیا, اپنے ضمیر کا سودا نہ کیا. ایک مدینے کے اندر ایک بیوہ صحابیہ ہے, ان کا شوہر فلاں جنگ پہ گیا تھا اور وہ شہید ہو گیا. یہ مدینے کے اندر رہنے والی, اس کے شوہر کا سایہ سر کے اوپر موجود نہیں ہے. اس نے اپنے 2 بچیوں کو اپنے ساتھ لیا ہے, ایک کو گود میں بٹھایا ہے, ایک کی انگلی پکڑی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی ہے. حضرت عائشہ نے, اماں عائشہ نے دروازہ کھولا, فرمایا بہن اندر آ جاؤ, گھر کے اندر داخل ہو جاؤ. جب یہ بیوہ صحابیہ گھر کے اندر داخل ہو گئی, حضرت عائشہ نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا, اس کے چہرے پر ڈالا, افلاس ٹپک رہا تھا, غربت دکھائی دے رہی تھی, اس کی بچیوں پر چہرے پر اداسی کا ماحول تھا, غم کا ماحول تھا. تو اماں رونے لگی اور آپ کا دل کھڑا ہو گیا. آپ کہنے لگی اے بہن, یہ پھٹے پرانے کپڑے, یہ بچیوں پر چہرے پر اداسی کا ماحول, غم کا ماحول, کیا بات ہے, کیا ماجرا ہے. تو بیوہ صحابیہ رو کر کہنے لگی اماں میں ایک بیوہ عورت ہوں, میرا شوہر فلاں جنگ پہ گیا تھا, شہید ہو گیا, اب لانے والا کوئی نہیں, اب کمانے والا کوئی نہیں, اب کھلانے والا کوئی نہیں. اماں کہیں سے کچھ آیا تو میں نے اپنا پیٹ پالا, اپنی ان 2 بچیوں کا پیٹ پالا. اماں 7 دن گزر چکے ہیں, ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملا, پانی پر گزارا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کھڑا ہو گیا اور آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے اور آپ رونے لگی. آپ گھر کے اندر داخل ہوئی, آپ نے ایک توشے دان میں ہاتھ ڈالا اور 2 کھجورے لے کر آئی. لے بہن, ایک تو کھا لینا اور ایک بچیوں کو کھلا دینا. لیکن ماں سب کچھ جھیل جاتی ہے, اولاد کا دکھ, اولاد کا غم زدہ چہرہ, اولاد کا درد بھرا چہرہ ماں سے نہیں دیکھا جا سکتا. تو حضرت عائشہ سے وہ دونوں کھجورے لی, ایک کھجور ایک بیٹی کو دی اور دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی. اماں عائشہ کو بڑا دکھ ہوا کہ دیکھو بیٹیوں کو مل گئی اور ماں کو نہ ملی. آپ پھر گھر کے اندر داخل ہوئی, ایک توشے دان میں ہاتھ ڈالا تو ایک کھجور ملی, ایک کھجور ملی. جب ایک کھجور ملی, لے بہن تو کھا لینا, اب بچیوں کو نہ دے دے. لیکن اللہ کی بندی نے, اس صحابیہ نے اس کھجور کو بھی اپنی زبان پر نہ رکھا, بلکہ اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے ہیں, اور ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا. اور یہ فرمایا اماں نبی آئے تو میرا سلام پیش کر دینا. تھوڑی دیر کے بعد تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے تو اماں عائشہ نے سارا ماجرا سنایا. اللہ کے نبی, مدینے کی فلاں بیوہ صحابیہ آئی تھی اور اس کے ساتھ بچیاں تھیں, غربت کی ماری ہوئی تھی, پھٹے پرانے کپڑے تھے, بھوکی تھی, اور آپ کو پوچھ رہی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا فرمایا, عائشہ اسے تلاش کرنا, اگر مدینے کی گلیوں میں تجھے کہیں مل جائے تو محمد کا سلام پیش کرنا اور اس سے یہ کہہ دینا کہ اللہ نے تیرے اوپر جنت کو واجب
کر دیا ہے، ایمان پر جم کر دکھلایا۔ آج میری ماؤں بہنوں اور مسلمانوں، تھوڑے سے مسلمانوں پر حالات آئے تو نمازوں میں سستی کرنے لگے، آج مسلمانوں پر حالات آئے تو سود کا استعمال کرنے لگے، آج مسلمانوں پر حالات آئے تو شراب نوشی کی طرف جانے لگے، آج مسلمان بچیاں قرآن سے ہٹی اور احادیث سے ہٹی تو آج گمراہ ہو رہی ہیں۔ کتنی بچیاں مرتد ہو گئی ہیں، کتنی بچیاں مرتد۔ مسلمانوں، بلڈنگوں کی فکر مت کرو، ان زمین جائیداد کی فکر مت کرو، غریب بچیوں کو دیکھو، اور جو بچیاں غیروں کی طرف جا رہی ہیں ان کا دامن پکڑو۔ کوٹ کے اندر یہ رپورٹ موجود ہے، باپ کھڑا ہوا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، بٹیا آجا اپنے مذہب کے اندر لوٹ کر آجا۔ ماں کھڑی ہوئے، بٹیا 9 ماہ تجھے میں نے پیٹ میں رکھا، آجا لوٹ کر آ۔ لیکن باپ سر کٹا دے اور ماں سر کٹا دے اور پیروں میں گیر دے، لیکن جب دین سے پھر گئی تو لوٹنے والی نہیں ہے۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت فرما لے۔ میری ماؤں بہنوں، آج یہ درد ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، اور صحابہ اور صحابیات کے واقعات اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو بتلانے چاہیے، انہوں نے کیسے جم کر دکھلایا۔ اور یہ تو نبی کا احسان ہے، جتنے ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ اللہ کے بعد اگر ہم پر کسی نے احسان کیا ہے تو وہ امام الانبیاء حضرت آمنہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر نے کیا ہے۔ میری ماؤں بہنوں، نبی کے آنے سے پہلے ایک عورت کا کوئی مقام نہ تھا، ایک بیٹی کی کوئی عزت نہ تھی، اور جزیرے عرب کے اندر کیا تھا، جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی اپنے ہاتھوں سے ماں باپ زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی بیوہ ہو گئی، بے سہارا ہو گئی اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس عورت کو اولاد کے نکاح میں آنا پڑتا تھا، جیسے وراثت کی اور چیزیں اولاد کے حق میں آ جایا کرتی تھی۔ میری ماؤں بہنوں، اس نبی کا احسان ہے، اس نبی کا فرمان ہے، اور اس نبی کا ہم پر کروڑوں بار لاکھوں مرتبہ اور خربوں مرتبہ احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کا کیا ماحول تھا، اور جب یہ بیوہ ہو گئی اولاد کے نکاح میں آ گئی، اور جب اولاد کے نکاح میں آ گئی اس کے حقوق مارے جا رہے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر پھر کوئی بیوہ ہوتی ہے مکہ مکرمہ کے باہر اسے لایا جاتا، 2 سال کے لیے اس عورت کو، اس اللہ کی بندی کو ایک کال کوٹری کے اندر بند کر دیا جاتا۔ اب 2 سال کا جتن کاٹ کر اور 2 سال کی قید کاٹ کر پورا طہارت کے لیے پانی نہ دیا جاتا، کھانے کے لیے کچھ نہ دیا جاتا۔ اب 2 سال یہ کاٹ کر بیچاری بے سہارا اور غربت کی ماری ہوئی، جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، یہ باہر آتی ہے تو اس کا منہ کالا کر کے مکہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا تھا۔ اللہ نے دنیا پر احسان کیا، اللہ نے دنیا پر رحمت کی نظریں دوڑائی، تو حضرت آمنہ کی آغوش میں اور آپ کی گود میں، حضرت آمنہ کی آغوش میں اور آپ کی گود میں عبداللہ کے لگتے جگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ سنو، اگر کسی کے گھر میں اس کی ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہاں یہ میرے نبی نے آ کر بتلایا، اولیاء جنت کی تلاش میں، قطب جنت کی تلاش میں، امام جنت کی تلاش میں، حافظ جنت کی تلاش میں، میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جس ماں کو آج اولاد دھکے دیتی ہے، اپنے گھروں سے نکالتی ہے اور اپنے گھروں سے نکال کر تانے دیتی ہے، یار رشتہ داروں پر، دوست احباب پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، بیچارے بے سہارا غربت کے مارے ہوئے بوڑھے ماں باپ گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کھانسی ہے تو کسی کو بخار ہے، وہ اولاد دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یار رشتہ داروں پر لٹانے کے لیے تیار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک جنت تلواروں کے سائے میں ہے، ایک جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ اے ماں، اس نبی نے اس جنت کو تیرے قدموں میں ڈال دیا۔ اولیاء تیری کوکھ سے پیدا ہوئے، ابدال تیری کوکھ سے پیدا ہوئے، عالم فاضل تیری کوکھ سے پیدا ہوئے، تو نبی نہیں بنی تو نبیوں کی ماں ضرور بنی ہے، تجھ سے ہی نسلیں چلی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ سنو، اگر تمہارے گھر کے اندر تمہاری ماں موجود ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور نبی نے فرمایا اگر تمہاری بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اور اگر تمہاری بہن ہے تو تمہاری ناموس ہے، تمہاری عزت ہے۔ اور نبی نے فرمایا اور اگر تمہاری
بیوی ہے تو دکھ سکھ کا ساتھی ہے۔ چار مقام میرے نبی نے دیے، یہ احسان میرے اور آپ کے اوپر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ایسا موقع ہے جو مجھے بلایا ہو، آپ کو بلایا ہو۔ آج امت کی ماں بہنوں نے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تم کو دے اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے منع کرے ان چیزوں سے باز آ جاؤ، یہ نبی نے فرمایا۔ تو دیکھو دنیا کے اوپر ساری انسانیت کے اوپر اس نے احسان کیا میرے نبی نے۔ اللہ نے تبھی تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی جی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مزدوروں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے، ایک مرتبہ آپ رات کو اٹھے، کچھ حصہ گزرا، آپ نے وضو بنایا اور آپ کی زبان پر یہ آیت جاری ہوئی، آج میں جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتی ہو اور کرتے ہو۔ دعویٰ تو کرنے والے صحابہ تھے اور صحابیات تھے، اپنے بچوں کی جان کے نذرانے پیش کیے، اپنی گردنوں کو کٹا ڈالا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ آج دین کے ہم محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ میری ماؤں بہنوں سنو، دل کی گہرائی سے سنو، حضرت عائشہ کا بیان ہے۔ حضرت عائشہ کون ہے؟ امہات المؤمنین، آپ امہات المؤمنین میں سے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں خود فرمایا کہ آدھا وحی کا علم صحابہ سے حاصل کرنا اور آدھا وحی کا علم میری عائشہ سے حاصل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ رات کا کچھ حصہ تھا کہ اللہ کے نبی یہ چھوٹے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، کسی کے 3 ہوتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے ماں باپ کے لیے کیا اجر ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ کل قیامت کا میدان ہوگا، ساری انسانیت کا اجتماع ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ کے سامنے روبرو ہوگا اور اللہ جنت اور جہنم کے فیصلے کرے گا۔ ان ماں باپ کے لیے جن کے بچوں کا انتقال ہو گیا، جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے گناہوں کی بدولت، تو یہ بچے آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے اور رب سے کہیں گے مولا ہمارا قصور کیا ہے اور ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہم نے دنیا میں صحیح سے آنکھیں نہ کھولی، تو نے ہمیں دنیا سے پہلے ہی بلا لیا، ہمارے ماں باپ جہنم میں جائے، دوزخ میں جائے اور ہم جنت میں جائے، ہمارا دل یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ بچے سفارشی بنیں گے اور ماں باپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فرمایا اللہ کے نبی کسی کے 2 بچے ہوئے تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ ہاں جس کے 2 بچوں کا انتقال ہو گیا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے کہ ماں باپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی 3 سے 2 پہ بات آ گئی اور 2 سے پھر 1 پہ بات آئی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی اگر کسی کے ایک بچے کا انتقال ہو جائے، ایک بچے کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی عورت صبر کرتی ہے تو یہی اولاد یہی بچہ اس کے حق میں سفارش کرے گا اللہ کے یہاں اور جنت کا فیصلہ کرائے گا۔ بات ختم ہو گئی 3 سے 2 پر اور 2 سے 1 پر بات ختم ہو گئی، لیکن میں قربان جاؤں حضرت عائشہ کے جذبے کے اوپر اور ان الفاظ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ نے فرمایا اللہ کے نبی اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو تو اس کی سفارش کون کرے گا؟ اس کی سفارش کون کرے گا؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ کے نبی اس کی سفارش کون کرے گا؟ تو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل بھی ہے یہ بات، اور دلوں پر لکھ کر لے جانا حابل کے مسلمانوں اور حابل کی رہنے والیوں۔ اس وقت حضرت آمنہ کے لال نے کیا کہا؟ میرے اور آپ کے سچے آقا نے فرمایا عائشہ جن کے 3 مرے ان کے لیے جنت، جن کے 2 کا انتقال ہو ان کے لیے جنت، جن کا 1 مرا اس کے لیے جنت، ان کے سفارشی کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جس کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا عائشہ کل قیامت کے میدان میں
میں حضرت آمنہ کا لال اور عبداللہ کا لخت جگر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا. اور جس کی سفارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے وہ جہنم میں جائے گا جنت میں؟ بتاؤ نا, جاگ رہے ہو سو رہے ہو؟ رات سے بہت باتیں سننے ہو تو جنت میں جاگا نا, جاگا بھئی ہو, جاگا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ کا بیان ہے, رات کا حصہ گزرا, آپ نے وضو بنایا, آپ نے وضو بنانے کے بعد پھر آپ نے نماز شروع کر دی اور زبان پر یہ آیت جاری ہوئی, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. کل قیامت کا میدان ہوگا اور پردھانوں کہاں ہیں؟ پردھانوں کی صف علیحدہ ہوگی, بے نمازیوں کی صف علیحدہ ہوگی, مجرموں کی صف علیحدہ ہوگی, عورتوں کی صف علیحدہ ہوگی اور مردوں کی لائنیں علیحدہ ہوگی, زانیوں کی صف علیحدہ ہوں گی, سب کا سب ایک طرف ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے گئے روتے گئے روتے گئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے, آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ آپ نے جس مصلے پر سجدہ کیا تھا, رب کعبہ کی قسم میں نے اس مصلے کو اٹھایا تو زمین تر ہو چکی تھی آپ کے آنسو سے. میرے لیے روئے اور آپ کے لیے روئے. کل قیامت کا میدان ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں فرمایا, صحابہ میں نے جنت کو دیکھا, میں نے جنت کو دیکھا اور جنت میں ایک محل دیکھا. جنت میں جب میں نے محل دیکھا تو اس میں کچھ عورتیں ہیں, کچھ مستورات ہیں, مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہونا چاہتی ہیں. مفتی تقی عثمانی کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا. تو صحابہ نے پوچھا, اللہ کے نبی جنت کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں, جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں, اللہ نے تمام امتوں پر جنت حرام کر دی ہے جب تک تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے. اللہ کے نبی وہ کون سی عورت ہیں ایسی جو آپ سے جنت میں پہلا داخل ہونا چاہتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ سنو, وہ عورتیں ہوں گی جو جوانی میں بیوہ ہو گئی ہوں گی, جو جوانی میں بے سہارا ہو گئی ہوں گی, یا کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہوگا, کوئی غربت کی وجہ سے, اپنے کالے پن کی وجہ سے اسے جبرن طلاق ہو گئی ہوگی اور وہ اپنے جوانی کے ایام لے کر ماں باپ کی دہلیز پر آ گئی ہوگی کہ اگر میں دوسرا نکاح کرتی ہوں تو میرے 3 بچے ہیں, ان 3 بچوں کی اچھی پرورش نہ ہو پائے گی, اچھی دیکھ بھال نہ ہو پائے گی. اور میری ماں و بہنوں, تم پر نبی کا اتنا احسان ہے. میرے نبی کے دربار میں ایک صحابیہ عورت چلی آئی, صحابیات کی طرف سے, اللہ کے نبی یہ مرد حضرات تو جہاد میں جاتے ہیں, اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اور دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں, با جماعت نماز پڑھتے ہیں, مسجدوں میں جا کر تکبیر و اولا کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور خیرات خوب کرتے ہیں اور ساری رات جا کر دشمن کی سرحد پر مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہم ان کے گھروں کے اندر رہتی ہیں, ان کے کام کاج کرتے ہیں, ان کے بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں, ان کے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں, ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ میرے نبی نے فرمایا, ہاں پوچھنے والی میری بٹیا تو نے صحیح پوچھا کہ سن لے, تیرا ایک رات کا جاگنا اپنے بچے کی خاطر. اور سن, جب سے کوئی, میرے نبی نے فرمایا جو عورت حمل سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے رات بھر روزہ رکھنے کے برابر ثواب دیتے ہیں اور تہجد کا ثواب دیتے ہیں. اور جو کوئی عورت ایک گھونٹ دودھ کا پلاتی ہے, میرے نبی نے فرمایا کہ اتنے غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ کی راہ میں اس عورت کو ثواب عطا فرماتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جو عورت ولادت کے وقت کے قریب ہوتی ہے, جب اس کے بچہ ہو جاتا ہے تو آسمان سے اللہ ایک فرشتہ اتارتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے پاک کر دیا, اللہ نے تیرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا, اللہ کو تیرے اوپر رحم آیا, ترس آیا اور آسمان سے ایک فرشتہ اتارا اور کہا اس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے. آج تو ایسی ہو گئی کہ جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی. میرے نبی نے فرمایا کہ جو عورت رات کو جاگتی ہے اپنے بچے کی خاطر, تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جتنا اس مجاہد کو ثواب عطا فرماتے ہیں جو مجاہد اللہ کے راستے میں پہرا دے رہا ہو اور دشمنوں سے مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ سے فرمایا, خیر بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुझसे कितनी मोहब्बत थी और आपसे कितनी मोहब्बत थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे सफ़ा पर खड़े हुए हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आना हुआ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे नबी को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आपने अपनी निगाहों को उठाया, जिब्रील के चेहरे पर डाला और फरमाया, जिब्रील आजा आजा, आज 3 दिन गुजर चुके हैं मोहम्मद और मोहम्मद की आल के पेट में और आपकी बिटिया अहले खाना के मोहम्मद और मोहम्मद की आल के पेट में रोटी का एक लुकमा दाखिल ना हुआ, जौ का एक दाना दाखिल ना हुआ। ये मेरे नबी ने ये बात हज़रत जिब्रील को बतलाई तो आसमान गरजने लगा, एक फरिश्ता उतरा, एक तश्त लाया गया। फिर उसके बाद आगे चलिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास चले आए। रात का तन्हाई का थोड़ा हिस्सा गुजरा, आपने आहिस्ता से गेट खोला, कहीं आयशा को तकलीफ ना हो जाए। आप बकी की तशरीफ ले गए और आप रो रहे हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। कौन सी उम्मत जो नमाजें छोड़ती है, कौन सी उम्मत जो सारे घर के घर नमाज से खाली है, कौन सी उम्मत जो कुरान की तिलावत नहीं करती है, कौन सी उम्मत जो अहादीस को नहीं समझती है, कौन सी उम्मत जो ईमान को नहीं समझती है, आज हल्का फुल्का समझती है। हाँ हाँ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा की आंखें खुलती हैं, आपके दिल में एक ख्याल आया, आपने पहलू में देखा झांक कर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है। आप पीछे पीछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी में खड़े हुए और कह रहे, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, आपकी आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हैं। अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा दे, मेरी उम्मत की माओं को माफ़ फरमा दे, मेरी उम्मत की बेटियों को माफ़ फरमा दे, मेरी उम्मत के जवानों को माफ़ फरमा दे, मेरी उम्मत के बूढ़ों को माफ़ फरमा दे। तो हज़रत आयशा ने फरमाया, अल्लाह के नबी आप यहाँ चले आए। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा तू यहाँ क्यों चली आई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अल्लाह के नबी दिल में ये ख्याल आया कि बारी मेरी है और कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और बीवी के पास चले गए हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा सुन ले, मैं इमामुल अंबिया हूँ, मैं नबियों का इमाम हूँ। नबी जो होता है वो अमानत में खयानत नहीं करता। मैं तो अपनी उम्मत के लिए मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगने के लिए आया हूँ। ये मुवद्दत और ये उल्फत किससे? मुझसे, आपसे, सारी इंसानियत से। हाँ, मेरे नबी को कितनी मोहब्बत थी और कितनी ममता थी। यहाँ भी रहमत और वहाँ भी रहमत। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत का मैदान होगा, हर एक नबी को एजाज़ के तौर पर नूर का मिंबर देगा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नूर का मिंबर होगा, शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नूर का मिंबर होगा, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नूर का मिंबर होगा। जितने भी अंबिया इस दुनिया के अंदर आए हैं, सबके लिए एक नूर का मिंबर जाहिर होगा। जब मेरे नबी का नंबर आएगा तो सबसे आला और सबसे अरफा एक नूर का मिंबर जाहिर होगा जो अल्लाह के अर्श के बराबर में लगा हुआ होगा। अब मेरा रब फरमाएगा, या हबीब उदनु मिन्नी, आजा मेरे महबूब, आजा मेरे करीब, आजा इस नूर के मिंबर पर बैठ जाइए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे, नहीं अल्लाह, मैं तेरे इस नूर के मिंबर को कबूल नहीं करूंगा। किसके खातिर? मेरे खातिर। अल्लाह के वास्ते दीन को अपनाओ, अल्लाह के वास्ते अपनी जिंदगी नबी की जिंदगी के मुताबिक बुलाओ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह फरमाएगा, देखो मैंने आदम को दिया कबूल किया, मैंने शीश को दिया कबूल किया, मैंने नूह को दिया कबूल किया, मैंने आपके दादा इब्राहीम को दिया कबूल किया, आखिर आप क्यों कबूल नहीं करते? तो हज़रत आमना के लाल फरमाएंगे, अल्लाह मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरे इस नूर के मिंबर पर बैठ जाऊं और ये नूर का मिंबर मुझे लेकर हवाओं में उड़ जाए और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। मैं उस वक्त तक नूर के मिंबर पर नहीं बैठूंगा जब तक मेरी उम्मत का हिसाब किताब होकर जन्नत में ना चली जाए। मेरे भाइयों, मेरे नबी को इतनी मोहब्बत और आपसे इतनी मोहब्बत, मुझसे इतनी मोहब्बत, आज हमने उस नबी के तरीक़ों को अपनाया नहीं है। हमने सुन्नतों का जनाजा हमने निकाला। आज घरों से कुरान पढ़ने की आवाज़ें नहीं आती हैं। वो माए अजीज़ थी, वो माए अजीज़ थी कि जिनके घरों से कुरान पढ़ने की आवाज़ें। हमारे दरमियान जनाब हजरत क़ारी उबैदुर रहमान अज़ीज़ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। नारा लगाए भाई, नारे तकबीर। आप आली नसब, आप महबूब रब, आपके जय
جیسی عظمت کسی کی نہیں. اچھا حضرت کو بھی تھوڑی تاخیر، ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا یہاں آنے پر اسٹیج پر حضرت کو، تو اس لیے میں تھوڑا سا اور کر لوں بات. کروں نا، اکتائے تو نہ ہو بھئی، کروں اور کروں تو ایک نظم تو پڑھ لو. نعت پڑھ دیجیے. آپ عالی نسب، آپ محبوب رب، آپ کے جیسی عظمت کسی کی نہیں. آپ عالی نسب، آپ محبوب رب، آپ کے جیسی عظمت کسی کی نہیں. آپ طٰہٰ بھی ہیں اور یاسین بھی، آپ کے جیسی مدحت کسی کی نہیں. آپ ہادی بھی ہیں، آپ رہبر بھی ہیں، آپ تو رحمتوں کا سمندر بھی ہے. آپ ہادی بھی ہیں، آپ رہبر بھی ہیں، آپ تو رحمتوں کا سمندر بھی ہے. آپ ہی ساقی حوض کوثر بھی ہے، آپ ہی شافع روز محشر بھی ہے. انبیاء آدم سے عیسیٰ تلک، لیکن اتنی فضیلت کسی کی نہیں. آپ طٰہٰ بھی ہیں اور یاسین بھی، آپ کے جیسی عظمت کسی کی نہیں. دیکھو یہ آپ کا مدرسہ ہے، میرا نہیں، آپ کا ہے خاص. ہم تو دور کے ہیں، اور جو جہاں رہتا ہے، جس بستی کے اندر رہتا ہے، اسے اس سے محبت ہو جاتی ہے. اور جب اللہ کسی سے کام لیتا ہے تو بڑے بڑے مالدار دور رہ جاتے ہیں، غریب آگے حصہ لے لیتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، اس کے بعد مختصر کر کے کہ حضرت کی طرف سے، میرے چھوٹے بھائی کی طرف سے حکم ملا ہے کہ دیکھو مولانا دوست رحمت اللہ علیہ، مولانا دوست رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا تھا. آج امت کے اندر سے رواج یہ بند ہو گیا ہے. آج حافظ قرآن نہیں ملتے، آج عالم نہیں ملتے، بہت کم ہیں. کیوں؟ ماؤں نے بنانے چھوڑ دیے کہ نا حافظ بناؤ عالم. وہ مائیں عزیز تھی. ہر برحال مولانا دوست رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا تھا. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تو علم حاصل کر اور حافظ قرآن بن جا اور عالم ربانی بن جا، عالم دین بن جا. تو میری ماں نے کہا بیٹا سفر دور کا ہے، تو مدرسے کے اندر داخلہ کرانے کے لیے جا رہا ہے، بیٹا یہ لے توشہ. ماں نے کچھ روٹیاں پکائی، چند روٹیاں پکائی اور ایک رومال کے اندر باندھ دی. بیٹا راستہ دور کا ہے، سفر میں صعوبتیں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی. علم کی راہ میں جا رہا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. بیٹا تیرا کوئی یہاں پرسان حال نہ ہوگا، انہیں کھا کر گزارا کرنا. مولانا دوست رحمت اللہ علیہ فرماتے غور سے سننا، غور سے سننا، خاص طور سے میری ماں بہنیں ضرور سنیں، غور سننا. مولانا دوست رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدرسے کے اندر داخل ہو گیا تو مدرسے والوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہم آپ کو داخلہ آپ کا کر لیا، ہم نے غربت ہے اور بچے پھول ہو چکے ہیں، اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ کو ہم پڑھنے کی جگہ دیں گے، رہنے کی جگہ دیں گے، سونے کی جگہ دیں گے، لیکن کھانے کا انتظام
نہیں ہو پائے گا۔ مولانا دوست رحمتullah علیہ فرماتے ہیں بار بار دل میں مجھے یاد آتی تھی کہ میری ماں تو بہت دور ہے، خون پھان کچھ نہیں ہے، کس کو اطلاع کروں۔ ماں کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میرا بچہ عالم دین بن کر آئے گا، حافظ قرآن بن کر آئے گا، عالم ربانی بن کر آئے گا، وہ تو خالی ہاتھ جائے گا۔ میں نے واپسی کا ارادہ بنا لیا۔ مولانا دوست رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدرسے کے گیٹ پہ بیٹھ گیا اور اپنی ماں کو یاد کر رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور بڑے بڑے رؤسا اور بڑے بڑے تاجر لوگ میرے سامنے سے گزرے، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں تھا تو کیوں یہاں بیٹھا ہے۔ ایک لاٹھی کا سہارا لے کر چلنے والی ایک ضعیفہ عورت، ایک بڑھیا مستورات میں سے اس بستی میں سے ایک عورت چل کر آئی ہے، اس سے کہنے لگی بیٹا کیا بات ہے، اداس ہے چہرے پر، آنکھوں میں آنسو، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے مولانا دوست رحمتullah علیہ کہ اماں میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، میری ماں نے جو دیا تھا وہ ختم ہو گیا، مدرسے والوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو میرے لیے کھانے کا انتظام کر پائے۔ مولانا دوست رحمتullah علیہ کہنے لگے میں واپسی جانا چاہتا ہوں، تو اس ماں کے جذبے کو سلام کرتا ہوں حابل کے مسلمانوں اور وہ حابل کے مسلمان ماؤں بہنوں، ہر ایک کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے۔ کہا اس اماں نے کہا بیٹا واپس نہ جانا، میں ایک بے سہارا عورت ہوں، گھروں میں لوگوں کے کام کاج کرتی ہوں، میرے چند بچے ہیں، کچھ روٹیاں ملتی ہیں، ایک روٹی میں کھاتی ہوں، کچھ روٹیاں میرے بچے کھاتے ہیں، میں ان کے برتن مانجتی ہوں، ان کے گھروں میں جھاڑو لگاتی ہوں۔ بیٹا علم حاصل کرنا، حافظ قرآن بننا، عالم ربانی بننا، آج سے تیرے لیے کھانے کا انتظام میں کروں گی۔ مولانا دوست رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 7 سال گزر گئے، وہ اماں آتی اور مدرسے کے دروازے پر کھانا رکھ کر چلی جاتی اور کہا بیٹا ذکر نہ ہو اس چیز کا کسی سے کہ تجھے کون کھانا کھلاتی ہے۔ تو مولانا دوست رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دولت دی، اللہ نے میں نے لاکھوں کتابیں لکھ ڈالی اور بہت ساری کتابیں میں نے اپنے ہاتھ سے لکھ ڈالی اور مجھے اللہ نے پھر حج کرنے کی توفیق دی۔ میں گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر، اس اماں کا آنا بند ہی ہو گیا، اس اماں کا آنا بند ہو، اس کا انتقال ہو گیا۔ میں روزے رسول پہ گیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، میں نے درود و سلام پیش کیا، اللہ کے نبی پر سلام پیش کیا اور میں مسجد نبوی میں لیٹ گیا، میری آنکھیں لگ گئی تو میں خام میں کیا دیکھتی ہوں، خام میں کیا دیکھتی ہوں، کیا دیکھتا ہوں میں خام میں؟ مولانا دوست رحمتullah علیہ فرماتے وہی عورت، وہی بوڑھی ضعیفہ عورت، سفید لباس ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ مولانا دوست رحمتullah علیہ اماں تو کہاں چلے گئی؟ بیٹا میرا انتقال ہو گیا۔ اماں تو وہ ہے جب ماں میلوں دور تھی، کوسوں دور تھی، تو نے مجھے سہارا لگایا، آج ماں تیرا کیا حال بنا، تیری قبر میں کیا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا بیٹا تجھے نماز روزہ تو ایک طرف رہ گئی، اللہ نے کہا کہ میرے ولی کو میری محبت میں ایک روٹی کھلائی تھی، بیٹا تجھے جو روٹیاں جو کھلائی تھی وہی روٹی میرے کام آ گئی، او مسلمانوں میرے روٹیاں وہی کام آ گئی اور اللہ نے میرے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے۔ تو جو تم میں سے کچھ دینا چاہتا ہو مدرسے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اللہ کو سب سے محبت ہے نا، ہاتھ اٹھاؤ کسی کو محبت ہے؟